تھے PDP کے کینڈیڈیٹ، ان کے ووٹ جمع کر کے، اور آغا سعید محمود جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، دونوں الیکشنز میں اگر ان کے ووٹ جمع کرتے ہیں پھر بھی ان سے آپ کے ووٹ زیادہ تھے اور آپ پہ ان کا کوئی احسان نہیں تھا. لیکن 2014 میں جو الیکشن ہوا جس میں آغا سعید محمود سپورٹ کر رہے تھے، جن کو 8,300 ووٹ ملا تھا 2008 کے الیکشن میں، اور اس سے پہلے 4,000 کچھ ووٹ 2002 کے الیکشن میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. لیکن اس وقت فرق کم رہا. اس وقت PDP کی بڑی حد تک ایک ویو تھی اور اس میں الیکشن جتنا بھی بڑا مشکل تھا. لیکن فرق یہ ہوا کہ 2,787 ووٹ کا فرق رہا منتظر محی الدین جو PDP کے کینڈیڈیٹ تھے اور آپ کے بیچ میں. اور یہ ظاہر ہے کہ جو آغا سعید محمود جو اس وقت نیشنل کانفرنس کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے اور آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کا بھی ووٹ آپ کو ملا ہوگا اور ان کے ووٹ سے آپ نے وہ الیکشن مانا جاتا ہے کہ یہ جیتا ہے. کہ آپ پہ ایک ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں بن رہی ہے کہ آپ اس وقت پارٹی کے ساتھ جو اختلاف ہے ان کو چھوڑ کر اچھا سوال آپ نے کیا پھر سے، ان کی مدد کریں گے. اچھا سوال آپ نے کیا پھر سے. میں یہ ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ ان کے بیچ میرے بیچ، ان نے میرے لیے میں نے ان کے لیے، مگر چونکہ آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں. ان نے 2014 میں پارٹی میں واپس شمولیت اختیار کی، اور یہ عجیب سی بات ہے. مجھے پارٹی ڈسپلن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور وہ لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے پارٹی کا ڈسپلن توڑا ہے صرف اس بات پہ کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، اور پارٹی کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا، دو بار الیکشن لڑا. اپنی ذات کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کو توڑا، ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، 2 بار انہوں نے الیکشن لڑا پارٹی کے خلاف، اور اس کا نتیجہ بھی آپ کو پتہ ہے، صرف اپنی ذات کی وجہ سے. اور اسی طرح کے لوگ مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کو توڑنا نہیں چاہیے، جبکہ میری کوئی ذاتی لڑائی ہے نہیں، میرا کوئی ذاتی ایشو ہے نہیں، اور نہ میں پارٹی ڈسپلن توڑ رہا ہوں، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ 2014 کی بات پہ آئیے. 2 بار الیکشن لڑنے کے باوجود، میرے خلاف لڑنے کے باوجود بھی، اور الیکشن سے بھی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے میرے خلاف. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہت زیادہ پرسنل زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے. شروعات میں ہی 2002 کے اسمبلی الیکشن میں، ذاتی چیزوں پہ ہم جائیں گے نہیں، میں اس میں جانا بھی نہیں چاہوں گا. بات کر 2014 میں مجھے پارٹی نے کہا کہ یہ واپس شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. جی، پارٹی کو لگا کہ میں انکار کروں گا. میں نے انکار کے بجائے یہ ویلکم کیا. ہاں، ان کو آنا چاہیے، ہمارے گھر کے بزرگوں میں سے ہے، قریبی میں سے ہے. اختلافات ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ماضی کو پیچھے چھوڑیے، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، میں ویلکم کرتا ہوں. 2014 میں وہ آئے، اختیار کیا، شمولیت اختیار کی واپس پارٹی میں. پھر انہوں نے میں نے بڑگام سے الیکشن لڑا، ان کے کچھ حامیوں نے ووٹ دیے، کتنے دیے میں نہیں دیے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. کتنا فرق پڑا، کتنا فرق نہیں پڑا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. انہوں نے ووٹ دیے میری سراہوں پہ. مگر سائملٹینیسلی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے برعکس مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، سائملٹینیسلی انہوں نے بھی پٹن سے بھی اسی وقت الیکشن لڑا. انہوں نے مینڈیٹ حاصل کیا. تیسرا الیکشن، اس کے بعد 2 الیکشن، 2002 اور 2008 کے الیکشن ہارنے کے بعد تیسرا الیکشن جو تھا ان کا 2014 میں پارٹی مینڈیٹ پہ تھا پٹن سے. تو پٹن سے میں نے ان کی اتنی حمایت کی جتنے انہوں نے بڑگام سے میری حمایت کی. تو اخلاقی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ اسی وقت پوری ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے جب پٹن سے الیکشن ہارا، وہ 2014 کا الیکشن ہارا، اور ہمارے لوگوں نے وہاں پہ ان کی پوری امداد کی، اتنی حمایت کی جتنی بڑگام میں مجھے ان کے لوگوں کی ملی ہو. 2014 میں وہ الیکشن ہارا، اخلاقی ذمہ داری پوری ہوئی، جو انہوں نے کیا تھا ہم نے بھی وہی کیا. اس کے بعد میری کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی تھی. مگر اس کے بعد جب MLC کی ویکنسی خالی ہوئی، ایک MLC کی 2016 یا 2017 میں، آپ کو تاریخ یاد ہوگی، پوری جماعت کے خلاف میں ایک واحد شخص تھا جو ان کا کوئی سٹیک بنتا نہیں تھا. بہت سارے سینئر لوگ ایسے تھے جنہوں نے الیکشن ہارا تھا 2014 میں، عبدالرحیم راہتر صاحب سے لے کے چودھری رمضان صاحب تک، سکینہ ایتو بھی تھی، سیف اللہ میر، بہت سارے لوگ تھے جو کافی قدور لوگ تھے جو اسپائر کر رہے تھے اس MLC ویکنسی کے لیے. اور میں نے یہ میرے پاس آئے یہ کہنے کی ہم چاہتے کہ یہ سپورٹ دے دے، یہ ہمیں ملے، آپ ہمیں سپورٹ دے دیں، اور اگر آپ یہ چاہے تو آپ کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. تو اس کے شواہد بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. میں نے MLC کے الیکشن سے پہلے بہت زیادہ کوشش کی، اور ساری تنظیم ایک طرف تھی، میں ایک طرف تھا. مجھے بالکل یہ کہا گیا
اتنا بھی کہا گیا کہ آپ کیوں اپنے گھر میں کسی اور کو کھڑا کرنا چاہتے ہو, کیوں کسی اور کو آپ تھوڑا ہی صحیح مگر پاور دینا چاہتے ہو, آپ کے لیے درد سر بنے گا. جو آج ان کے ہمدرد بنے, آج کا چیف منسٹر پارٹی میں بتائے گا یا نے کہا مجھے, اچھا آج کے چیف منسٹر نے کہا کیوں درد سر بنانا چاہتے ہو, جی تھوڑا ہی صحیح کیوں پاور دینا چاہتے ہو. تو بہت کچھ پارٹی میں تب بتایا گیا, مگر میں نے وہ باتیں سنی نہیں, اور ان کے لیے جتنا کر سکتا تھا کیا. پارٹی ایک طرف, میں ایک طرف, کوشش کی. پارٹی نے بات سنی بالآخر, ڈاکٹر صاحب نے بات سنی بالآخر. تو میں ڈاکٹر صاحب کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انہوں نے اس بات کی عزت رکھی, احترام رکھا, اور ان کو وہ ایمرجنسی دی گئی. تو جس اخلاقی ذمہ داری کی آپ بات کرتے ہیں, وہ دگنا میں نے برابر کی ہے. جی ایک گنا نہیں. جب میں الیکشن لڑ رہا تھا 2014 کا, وہ سائملٹینیسلی پٹن میں الیکشن لڑ رہے تھے, ہم نے وہاں پہ ان کی پوری حمایت کی, ہمارے لوگوں نے ان کی وہاں پہ پوری حمایت کی. وہ اخلاقی ذمہ داری ہماری پوری ہوئی. اس کے بعد بھی میں نے اخلاقی ذمہ داری سے بھی زیادہ سمجھا کہ نہیں, ہاتھ پکڑنا ضروری ہے, ہاتھ پکڑنا اچھا ہے. ان کو اکاموڈیٹ کروایا. اب جو ٹریگر ہوا جس اسٹیٹمنٹ سے, اس اسٹیٹمنٹ میں ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ آغا سعید روح اللہ نیشنل کانفرنس کے ہیں, وہ ہماری کیمپین کا ایک حصہ ہیں. جس کے بعد آپ نے کہا کہ میری جو کمٹمنٹ ہے وہ میرے پرنسپلز اور وہ میرے ضمیر تک محدود ہے. افسوس اس بات کی ہے کہ یہ بات وہ خود جانتے تھے. ہماری باتیں ہوتی تھی الیکشن سے پہلے, وہ سمجھتے تھے, وہ خود کہتے تھے کہ ان حالات میں آپ جب تک کہ نیشنل کانفرنس اس طرح کی کورس کریکشن نہ کرے, آپ پارلیمنٹ کے یہ اسمبلی کی کیمپیننگ کے لیے نہیں نکل سکتے. یہ خود وہ جانتے تھے, یہ ان کی بات ہے خود. اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی. جس دن وہ مینڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا, اس کے 3 بجے تک جی وہ مجھے لگا کہ ایک ہی پیج پہ ہے. بالآخر وہ دھوکہ تھا. مجھے لگا کہ انہوں نے وہ فیلنگ دی کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, اور ہم پرنسپلز پہ, اصولوں پہ ایک ہی بات پہ ہے. اور مجھے لگا تھا جس بیک گراؤنڈ سے میں آتا ہوں, جہاں پہ یہ اصول, اخلاق اور کمٹمنٹس کی تعلیم ملتی ہے, کنوکشن کی جو تعلیم ملتی ہے, اس بیک گراؤنڈ میں وہ مجھ سے 1-2 جنریشنز اوپر ہے. تو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, یہ مجھ سے زیادہ سمجھنے میں ان کو آسانی ہونی چاہیے. یہ کنوکشن کی لڑائی, پرنسپلز کی لڑائی, اصولوں کی لڑائی, مجھے یہ امید تھی کہ مجھے شاید سمجھانے میں خود کو دیر لگے, مگر ان کو سمجھانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی, کیونکہ یہ اس خانوادے میں 1-2 جنریشنز اوپر ہے جہاں پہ یہ جس خانوادے میں اس طرح کی تعلیم ملتی ہے. تو 3 بجے تک مجھے لگا تھا کہ ہم ایک ہی پیج پہ, اس طرح کی فیلنگ انہوں نے دی تھی. اور میں زیادہ ڈیٹیلز اب بھولنا نہیں چاہتا ہوں. 3 بجے کے بعد وہ غائب ہو گئے اچانک سے. پھر شام